کہ کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر چل نہیں سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے اندر تمام قوانین موجود ہے، آئین موجود ہے، دستوری طور پر تمام تر چیزیں موجود ہے، لیکن بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہونے کے حوالے سے انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ این 256 خضدار سے، PB 20 وڈ سے اور 2 اور مزید حلقوں سے BNP کے سربراہ اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ اس کے بعد کورٹ نے ان کو الاؤ کیا۔ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں سے ہم امید رکھتے ہیں، ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، تب جا کر معاشرہ کسی اچھے ڈگر کی طرف گامزن ہوگا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس اہم پریس کانفرنس میں ہمارے جھالاوان عوامی پینل کے مرکزی ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ این 256 خضدار سے، PB 20 وڈ سے جو نامزد امیدوار ہیں، جھالاوان عوامی پینل کے میر یاسر احمد مینگل، میر منصور گرگناڑی اور دیگر ہمارے جو پینل کے ساتھی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ محترم صحافی حضرات، محترم کیمرہ مین حضرات اور سینئر یہاں پہ جتنے بھی میڈیا سے تعلق رکھنے والے معتبرین جو تشریف فرمائے، حال میں دیگر جو لوگ تشریف فرمائے، پاکستان کے اندر تمام قوانین موجود ہے اور آپ اس بات کو بخوبی بہتر سمجھتے ہیں، اور اس میں جو تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے اور عدل و انصاف کے معاملے میں کچھ مخصوص لوگوں کو کچھ معاملات میں ریلیف اگر دیا جانے لگا اور کچھ اور مخصوص لوگوں کو اگر انہی معاملات میں قانون ان پر لاگو کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بدقسمتی ہوگی، اور قوانین کو رونتے ہوئے جو من پسندی کے معاملات ہوتے ہیں تو ان ہی معاملات کی وجہ سے پاکستان کا جو نظام ہے وہ تباہی اور بربادی کی جانب دن بدن گامزن ہو رہا ہے۔ سیم کیس جو اقامہ ہولڈر وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں لیکن اپنے کاغذات نامزدگی میں، اختر مینگل نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اقامہ کو چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اس اعتبار سے پاکستان کے آئین کے شق 62-63 کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اس معاملے پہ جو گزشتہ فیصلہ کورٹ کا آیا تھا، اس فیصلے کے خلاف جھالاوان عوامی پینل کے مرکزی رہنما میر یاسر احمد مینگل کی درخواست پر ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کل ہم نے باقاعدہ اپنے پٹیشنز دائر کیے ہیں اور آج بھی اس پہ پیشی ہوئی تھی۔ ہم امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ سیم کیس میاں نواز شریف کے حوالے سے، انہوں نے بھی اپنے اقامہ کو ظاہر تو کیا تھا لیکن ان کی تفصیلات اور وہ جو تنخواہ لینے کا عمل تھا اس کو پوشیدہ رکھا۔ تو جب ملک کے وزیر اعظم کو اس منصب سے سیم کیس پہ ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہی قانون اختر مینگل پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کیس میں خواجہ آصف سے متعلق بھی اس کیس کے اندر بات ہوئی، تو خواجہ آصف کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کا وہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے بھی اپنے اقامہ کو ظاہر کیا تھا، اس کے باوجود الیکشن کمیشنز کے جو رولز ہیں ان رولز پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان پہ کارروائی ہوئی اور الیکشن لڑنے سے ان کو روکا گیا۔ تو وہی سیم معاملہ، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا شدید تر معاملہ، اختر مینگل نے اپنے احساسات میں، اپنے کاغذات میں اقامے کا بالکل تذکرہ ہی نہیں کیا۔
تو ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہی قانون ملک کے وزیر اعظم کو منصب سے ہٹا سکتا ہے، اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اسی قانون کے تحت سینئر سیاستدان خواجہ آصف کے خلاف الیکشن کمیشنز کے رولز کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، تو وہ قانون اختر مینگل پہ کیوں لاگو نہیں ہو سکتا؟ ہم مطالبہ یہی کرنا چاہتے ہیں اپنے اعلیٰ عدلیہ سے، اور ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے اپنی عدالتوں پہ، ہم ان سے پرزور انداز میں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیم جو کیسز ماضی میں ہوئے وہی کیسز آج اختر مینگل بی این پی کے سربراہ کے حوالے سے جو آئین کے 62-63 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کے 62-63 کے روح سے وہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا ایسے نااہل لوگوں کو اگر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی تو بلوچستان کے جو صورتحال ہے، بلوچستان کی جو پسماندگی ہے، بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں، ان محرومیوں اور پسماندگی میں اضافہ ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک بندہ جب صادق اور امین نہیں رہا تو اس پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس کو کیسے اسمبلی تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور کیس کہ اس کیس کے اندر باقاعدہ بی این پی کے سربراہ ایبسکونڈر ہے، اشتہاری ہے اس کیس کے اندر 2005 میں، اس کیس کے حوالے سے بھی ہم نے سی پی فائل کی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے بھی ہم امید رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ انصاف پر مبنی اس کیس کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ ایبسکونڈر ہے، وہ جب منتخب ہو کے اسمبلی پہنچے گا تو وہ حلف کیسے اٹھائے گا؟ ایک اشتہاری ملزم، پولیس کو مطلوب ایک شخص، وہ پارلیمان کا حلف کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں بالکل سمجھ سے بالاتر معاملات ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے عدلیہ سے، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے، الیکشن کمیشن کے رولز کو روندنے والے، ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک مزے کی اور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جی لاپتہ افراد کے حوالے سے ہم نے بات کی اس لیے ہمارے کاغذات مسترد ہوئے۔ او بھائی یہ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا جہان کو پتہ ہے، اور 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے اپنے اقامے کو چھپایا ہے، اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اسی بنیاد پہ آپ کے کاغذات مسترد ہوئے، اس کے بعد منظور ہوئے، منظوری کی بعد اب دوبارہ اس پہ ہم نے پٹیشنز دائر کی ہے۔ تو یہ جو توڑ مروڑ کے عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، ان باتوں سے آپ باز رہیں، مزید یہ منافقانہ طرز سیاست آپ ترک کریں۔ بلوچستان کی حالت آپ سب کے سامنے ہے کہ کس نہج پہ بلوچستان کو پہنچایا گیا ہے، وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کو جان بوجھ کے کئی دہائیوں پہلے بلوچستان کے عوام پر مسلط کیا گیا۔ جہاں تعلیمی اداروں کی ضرورت تھی وہاں اسلحہ لوگوں کے ہاتھوں میں تما کر ان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئے۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ جی لاپتہ افراد کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو وہ جو 5 سال آپ نے اقتدار میں گزارے ہیں، اس میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سیریسلی جو جینیون ایشوز ہے لاپتہ افراد کے، اگر اس کو ایڈریس کیا جاتا بی این پی کی طرف سے، کیونکہ اسی نام پہ بی این پی نے ووٹ لیے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، سائل وسائل کا نعرہ لگا کے، لاپتہ افراد کی بات کر کے، اگر صحیح معنوں میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا جاتا تو آج مائیں بہنیں روڈوں پر ٹھوکریں نہ کھاتی۔ آپ نے تو مسلسل سیاست کی ہے، اور وہ بھی منافقانہ سیاست، وہ جو تمام محرومیاں آپ نے مسلط کی ہے بلوچستان کے اوپر، ان کا حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، نوجوان باشعور ہو چکے ہیں، بلوچ قوم باشعور ہو چکی ہے، اور آپ کے یہ قوم پرستانہ لبادے میں آپ نے جس انداز سے بلوچستان کے عوام کا استحصال کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے قوم کو یقین دلاتے ہیں، ہم امید دلاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ انشاءاللہ ان مایوسیوں کے اندھیروں میں ہم انشاءاللہ امید کی کرن بن کر، ہم معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہم حقیقی محرومیوں کا انشاءاللہ ازالہ کریں گے، اور ہم اپنی بھرپور کوششیں اور کاوشیں اس ضمن میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو انہی باتوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यही तो असल मसला है सर। देखें, मैंने शुरू में बात की कि जब तक अदल व इंसाफ पर मबनी माशरे में फैसले नहीं होंगे, उस वक्त तक निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल एक मनफी रुख की जानिब मुसलसल चलता रहेगा। अब यही तो हमारा बुनियादी सवाल है कि एक बंदा 2005 में इश्तियारी है, वो उसके बावजूद इलेक्शन लड़ता है, अपने कागजात में भी उसका तस्करा नहीं करता कि मेरे ऊपर ये मामलात है, वो पेश भी नहीं होता, पुलिस को मतलूब भी है, उसके बावजूद 3 बार वो मुंतखब हो के, या मुंतखब तो खैर नहीं कह सकते, ये जो कहते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन फैज़ आबादी इलेक्शन था, तो उसी फैज़ आबादी इलेक्शन के जरिए, इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए तो आप भी मुंतखब होकर आए, तो आप फिर इस बात का भी तस्करा करें कि आपको भी आशीर्वाद हासिल था फैज़ आबादी इलेक्शन के हवाले से। तो यही तो बुनियादी मसाइल है कि ये सेलेक्ट करके इन लोगों को, ऐसे लोगों को कि जो इदारों को भी मतलूब है, पुलिस को मतलूब है, इन्होंने मुसलसल आइन को, कानून को, रवायात को, मामलात को, सब को रोनते हुए जिन्होंने मुसलसल मुनाफिकत की है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको वजारतें दी जाती है, ब्लैकमेलिंग के जरिए उनको गवर्नरशिप्स मिलते हैं और दीगर मामलात में। अब गवर्नर साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये जरा आप मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूं कि कहीं आपका सवाल देखें, जवाब आ चुका है आपका। हम यही कहते हैं कि अदल व इंसाफ पर मबनी फैसले हो। जो लोग इश्तिहारी है, जो लोग अपने असासे छुपाते हैं, जो लोग सादिक और अमीन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। वो अगर मैं हूँ, आप हैं, अख्तर मेंगल है, जैद है, बकर है, जो भी है, सेम कानून उनके ऊपर लागू किया जाए। सबसे बड़ी कमजोरी और नाकामी तो उसकी अपनी है कि वो क्यों इन चीज़ों का तस्करा नहीं करता। अब एक बंदा, उसको तो अच्छी तरह पता है कि मैं किस मामले में इश्तिहारी हूँ, किस मामले में कौन सी चीज़ें मैं छुपा रहा हूँ। पहले तो उसका फर्ज बनता था, हक बनता था, वो अपने आप को पॉलिटिशियन कहता है, वो अपने आप को कायद कहता है, वो क़यादत कर रहा है कौम की, लोगों की, तो पहले तो फर्ज उसके ऊपर बनता था। दूसरा फर्ज फिर उन कानून नाफिज करने वालों की है कि जो इन मामलात पे कमजोरी करते हैं, अदल व इंसाफ के खिलाफ फैसले करते हैं, अदल व इंसाफ को छोड़कर जो मंजूर नज़र लोगों को नवाजने का जो सिलसिला होता है, ये दूसरा कसूर फिर उनका है। हम यही चाहते हैं कि आइन की, कानून की बालादस्ती हो और मामलात को बिल्कुल अवामी मफाद के तहत चलाया जाए।